الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے فَأَحْيَاكُمْ بس اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندگی دی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر مار دے گا تم کو ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندگی بخش دے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے هو الذی وہ اللہ جو خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے ما فی الارض ثم استوى پھر قصد کیا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن سو برابر کر دیا اس کو سبع سماوات سات آسمان وهو بكل شيء عليم ان آیتوں سے پہلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین اور مخالفین کے جو باطل خیالات تھے ان کا رد تھا اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے ان کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ تم کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر پیچھے ہم نے مضبوط دلائل ہم نے پڑھ لی ان سب دلائل کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو فرمایا کیف تکفرون تم کس طرح انکار کرتے ہو باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی توحید کا کس طرح انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا کس طرح ناشکری کرتے ہو وَكُنْتُمْ
ایسے احسانات کی جو تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی، ایسے احسانات کہ تمہارا ذہن انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی تخلیق پہ ذرا توجہ کرو نا، تم اپنی پیدائش پہ ذرا فکر کرو نا، ذرا سوچو نا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تمہاری حقیقت کیا تھی؟ ایک چند ذرات سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پورا جسم خوبصورت بنا دیا۔ اس سے پہلے کیا؟ بے جان لوتھڑا تھا، چند خون کے قطرے تھے، چند غذا کے قطروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، اس سے خون بنایا، خون سے گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ اب لوتھڑا کیسا تھا؟ بے جان لوتھڑا۔ اس سے لطفہ کیا فرماتے؟ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں اس لوتھڑے سے اتنا انسان بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ سب کو، دنیا والوں کو تم کہتے ہو، میں وہ کہتے ہو، ایسا بنا دیا تمہیں۔ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں تھی نا، ان چند ذرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک انسان بنایا اور تمہیں زندگی دی۔ اور پھر یہی نہیں، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں اس دنیا کے اس پیریڈ کے اندر، جتنے تمہاری مقدر کے اندر تمہاری زندگی ہے، اس پیریڈ کو پورا کروں گا۔ اس کو پورا کرنے کے بعد جب تمہاری روزی ختم ہو جائے گی تو میں تمہیں موت دوں گا، پھر تمہارے اوپر موت آئے گی، پھر تم بے جان بن جاؤ گے، پھر تم مردے بن جاؤ گے، تمہارے اندر جان نہیں ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر حساب و کتاب کا وقت ہوگا، پھر قیامت کا دن ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تمہارے جسم سے خون گوشت کہیں چلا جائے گا، گل سڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، نہ ہڈیاں رہ جائیں گی، نہ گوشت رہ جائے گا، اس جسم کا نام و نشان نہیں رہ جائے گا، ذروں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر میں دوبارہ ان ذرات سے تمہیں محشر کے دن، قیامت کے دن تمہیں پھر دوبارہ سے انسان بنا کے تمہیں زندہ کروں گا۔ پھر سے ہماری ابتدا کیا تھی؟ چند ذرات تھے، اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بنایا، جان ڈالی، انسان بنایا، پھر دوبارہ سے ہم ان ذرات میں تقسیم ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ذرات سے قیامت کے دن پھر اسی طرح انسان ہمیں بنائے گا، پھر ہمارے روح پھونکیں گے، پھر دوبارہ سے زندگی دیں گے اور اپنے حساب کتاب کا اپنا حساب کتاب دیں گے۔ دنیا کی زندگی کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے حساب کتاب کے لیے۔ هو الذی، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلی آیت کے اندر انسان کی ایک حصی، آپ سمجھے، اس انعام کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تو لازمی ایک ایسی ہے کہ جب تک انسان کے اندر زندگی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جہان ہے نا، جان نہیں ہے تو دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ جب اس جسم کے اندر سے روح نکال دی جائے گی تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قیمتی چیز تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، ذرا سوچو نا، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی بتوں کے پیچھے چلے جاتے ہو، کسی بت کو، کسی آگ کو، کسی گائے کو، کسی چیز کی تم پرستش کرتے ہو۔ ذرا تمہیں سوچنا چاہیے۔ آگے اور انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ هو الذی، اور وہی اللہ، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو جميعا، اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سارا کا سارا چیز
تمہارے لیے پیدا کیا، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، چاہے وہ پینے کی چیزیں ہو، چاہے کھانے کی چیزیں ہو، چاہے پہننے کی چیزیں ہو، چاہے دنیا کی الغرض تمام کی تمام نعمتیں، تمام کی تمام چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے، اور تمہیں پیدا کیا اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے، اپنے لیے پیدا کیا۔ ساری دنیا کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو پیدا کیا اپنے لیے۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد کر دیا، ارادہ کیا، الى السماء، آسمان کی طرف۔ اب آسمان کی نعمتوں کا تم ذرا خیال کرو، ذرا اس کی طرف غور و فکر کرو، آسمان کے اندر کتنی نعمتیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ فسواہن، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کر دیا ان کو سبع سماوات، 7 آسمانوں میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں انسان کو تعجب دلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ تمہیں عقل بھی انسان کا یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل قطعی جو ہے ان کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر اس سے بھی اگر تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو، ذرا اس طرف کو دیکھو نا، اللہ کے احسانات کی طرف دیکھو، اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ہر شریف انسان جو ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسانات کو لازمی دیکھتا ہے، ناشکرہ انسان دنیا میں بھی کسی کو ناشکرے کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ تم اللہ کے احسانات کو دیکھیں تو اللہ کا عبادت کرو، اللہ کے انکار نہ کرو، اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انعامات پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل